ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، ہم سے مواخذہ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر جائیں۔ اے ہمارے رب، اور ہم پر کوئی بھاری بوجھ نہ ڈال جیسے تو نے اسے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے تھے۔ اے ہمارے رب، اور ہم سے وہ چیز نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا مالک ہے، سو کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ سدرۃ المنتہا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا عطا فرمائی گئی۔ یہ بہت جامع دعا ہے جس میں بندہ اللہ سے معافی، آسانی، رحمت اور مدد مانگتا ہے۔ اس دعا میں انسان اپنی کمزوری کا اعتراف بھی کرتا ہے اور اللہ کی رحمت پر امید بھی رکھتا ہے۔ آئیے اس دعا کو حصوں میں آسان انداز میں سمجھتے ہیں۔ پہلا حصہ، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھیں تو ہمیں نہ پکڑ۔ انسان کامل نہیں ہے، اس سے کبھی بھول بھی ہوتی ہے اور کبھی غلطی بھی۔ اس لیے بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اگر ہم سے غلطی انجانے میں ہو جائے یا ہم بھول جائیں تو اے اللہ ہمیں اس پر سخت پکڑ نہ کرنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے جواب میں فرمایا، میں نے ایسا ہی کر دیا، یعنی قبول کر لیا۔ دوسرا حصہ، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر ایسا بھاری بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ پچھلی امتوں پر بعض اوقات بہت سخت احکام تھے، مثلاً توبہ کے لیے خود کو قتل کرنا، پاکیزہ چیزوں کا حرام ہونا، سبت کے دن شکار کی سخت پابندی۔ یہ سختیاں ان کے مسلسل گناہوں، انبیاء کو جھٹلانے اور اللہ کے احکامات میں حیلہ بہانے تلاش کرنے کی وجہ سے تھیں۔ اس لیے مسلمان اللہ سے دعا کرتے ہیں، ہماری شریعت کو آسان رکھ۔ اس لیے اسلام کو آسان دین بنایا گیا ہے۔ تیسرا حصہ، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ ذمہ داری نہ ڈال جس کی طاقت ہم میں نہ ہو۔ یہ بندے کی عاجزی ہے۔ انسان کہتا ہے، اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہمیں ایسے امتحان میں نہ ڈال جو ہماری طاقت سے باہر ہوں۔ یہی اصول قرآن میں بھی ہے، اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا۔ چوتھا حصہ، واعف عنا، ہم سے درگزر فرما۔ عفو کا مطلب ہے گناہ کو بالکل مٹا دینا، یعنی ایسا معاف کرنا کہ گویا گناہ ہوا ہی نہیں۔ پانچواں حصہ، واغفر لنا، ہمیں بخش دے۔ مغفرت کا مطلب ہے گناہ کو چھپا دینا اور سزا سے بچا لینا۔ چھٹا حصہ، ورحمنا، ہم پر رحم فرما۔ رحمت کا مطلب ہے دنیا میں بھی آسانی، آخرت میں بھی نجات، جنت کا حصول۔ ساتواں حصہ، انت مولانا، تو ہی ہمارا مالک اور مددگار ہے۔ یہاں بندہ اعلان کرتا ہے، ہمارا سہارا صرف اللہ ہے، ہمارا محافظ بھی وہی ہے۔ آٹھواں حصہ، فانصرنا علی القوم الکافرین، بس کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اس کا مطلب صرف جنگ نہیں بلکہ دین پر ثابت قدمی، باطل کے مقابلے میں حق کی مدد، ایمان کی حفاظت۔ خلاصہ، یہ دعا اصل میں 7 بڑی دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ پہلا، غلطیوں پر پکڑ نہ ہو۔ دوسرا، دین میں سختی نہ ہو۔ تیسرا، طاقت سے زیادہ آزمائش نہ ہو۔ چوتھا، گناہوں سے درگزر۔ پانچواں، مغفرت۔ چھٹا، رحمت۔ ساتواں، دشمنوں کے مقابلے میں مدد۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔